ریشم کی ملکہ۔ برسات کے دن تھے، بارش سے فضا، پھول اور پودے دھل کر نکھر گئے تھے۔ مٹی کی خوشبو سونگھ کر ملکہ کا ذہن تر و تازہ ہو گیا۔ اس نے باغ میں چائے پینے کا فیصلہ کیا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے باغ میں گئی اور شہتوت کے درخت کے نیچے رکھے ہوئے تخت پر بیٹھ گئی۔ کنیز نے چائے پیش کی۔ ملکہ نے چائے کا گھونٹ لیا ہی تھا کہ درخت سے کوئی چیز پیالی میں گری اور چائے چھلکی۔ گھبرا کر پہلے اوپر اور پھر پیالی میں دیکھا تو چائے میں کوئی شے تیرتی ہوئی نظر آئی۔ کنیز پیالی اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تو ملکہ نے اشارے سے روک دیا۔ پیالی میں چمکدار پیلے رنگ کے دھاگے کا گچھا تیر رہا تھا۔ ملکہ نے دھاگے کا ایک سرا پکڑا اور کھینچا تو وہ کھینچتا ہی چلا گیا اور اس میں سے مرا ہوا کیڑا نکلا۔ ملکہ حیران تھی کہ کیڑے نے اپنے گرد دھاگا لپیٹ کر خول کیسے بنایا۔ وہ کیڑے کی صلاحیت سے متاثر ہوئی۔ کیڑا بھورے رنگ کا تھا، سر پر 2 چھوٹے سینگ جیسے نشان تھے۔ ملکہ کیڑا اور دھاگا لے کر اپنے کمرے میں آئی۔ دھاگے کو کھینچ کر اس کی مضبوطی دیکھنا چاہی تو لچک کی وجہ سے دھاگا نہیں ٹوٹا۔ تعجب ہوا کہ نازک نظر آنے والا دھاگا کتنا مضبوط ہے۔ ملکہ کے ذہن میں ترکیب آئی۔ شاہی مالی کو بلایا اور دھاگے کا گچھا دکھاتے ہوئے کہا، باغ میں شہتوت کے درخت پر ایسے خول تلاش کرو۔ مالی واپس آیا تو ٹوکری میں کئی خول تھے۔ ملکہ نے ایک خول اٹھایا اور دھاگا کھینچا تو وہ ٹوٹ گیا۔ دوسرا اور تیسرا خول اٹھا کر عمل دہرایا تو ان کے دھاگے بھی آپس میں الجھ کر ٹوٹ گئے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب دونوں دھاگے ایک ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ باغ میں گرنے والے خول کا دھاگا مضبوط ہے جبکہ ٹوکری میں رکھے ہوئے خول کے دھاگے کمزور ہیں۔ ملکہ کو یاد آیا کہ درخت سے گرنے والا خول چائے میں گرا تھا۔ چائے گرم ہونے کی وجہ سے دھاگا پھول گیا جس سے ہر تار دوسرے تار سے الگ ہو گیا۔ اس طرح دھاگے آپس میں الجھے نہیں اور ٹوٹنے سے بچ گئے۔ بچوں، گرم پانی میں کسی شے کو ڈالیں تو وہ پھیلتی ہے اور ٹھنڈے پانی میں سکڑ جاتی ہے۔ ملکہ نے پانی گرم کروایا اور سارے خول اس میں ڈال دیے۔ گرمی ملنے سے خول میں کیڑے مر گئے، پانی میں خول پھیلا اور دھاگے ٹوٹے بغیر الگ ہونے لگے۔ ملکہ کے حکم پر کنیزوں نے سارے دھاگے چرخی پر لپیٹے، لکڑی کا بڑا فریم کھڈی تیار کروایا اور اوپر نیچے دائیں بائیں دھاگوں کو کھڈی پر اس طرح گھمایا کہ کپڑا تیار ہو گیا۔ ملکہ کی خواہش تھی کہ اس کپڑے سے اس کے لیے لباس تیار کیا جائے۔ لباس تیار ہوا تو اس کی چمک دمک اور نرمی سے سب متاثر ہوئے۔ جس نے دیکھا تعریف کی۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ملکہ کون تھی؟ اس کا تعلق کس ملک سے تھا؟ وہ کون سا دھاگا تھا جس سے ملکہ نے کپڑا بنوایا اور کپڑے سے لباس تیار ہوا؟ وہ چین کی ملکہ تھی، نام لیزو تھا۔ ملکہ کی ذہانت سے دنیا ایسے دھاگے سے واقف ہوئی جسے ریشم کہتے ہیں۔ چینی ملکہ لیزو علم دوست خاتون تھی۔ اسے تحقیق کا شوق تھا۔ اس نے ریشم پر تحقیق کی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ شہتوت کے درخت کے پتے کھا کر کیڑا ریشم بناتا ہے تو اس نے شہتوت کے باغات لگوائے جہاں کیڑوں کی نشو و نما ہوئی اور درختوں پر ریشم تیار ہونے لگا۔ ملکہ نے ریشم کے دھاگوں سے کپڑا بنانے کے لیے کھڈی ایجاد کی۔ تو پیارے بچوں، اس طرح چینی ملکہ کی ایجاد سے دنیا ریشمی کپڑا بنانے کے فن سے واقف ہوئی۔